بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ جاؤ کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھی، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کی خرابی کی پہلی نشانی ہے۔ اپنی خوراک ہمیشہ حلال رکھیں، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ دودھ کو اچھی طرح گرم کریں اور اس میں چند دانے سونف ڈال کر ابال لیں، پھر رات سونے سے پہلے پی لیں۔ اس سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سونف کے استعمال سے چہرے اور بدن کی جلد پر جھریاں کم ہو جاتی ہے۔ کمر میں درد رہتا ہو تو روزانہ ڈرائی فروٹ کا استعمال کریں، یہ بہترین آزمودہ علاج ہے۔ جن افراد کے جسم میں خون کی کمی ہو وہ بینگن کی سبزی کھائیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی استعمال کریں، اس سے جسم میں بے تحاشا طاقت آتی ہے۔ جو لوگ سونف اور دودھ کا استعمال کرتے ہیں ان کی صحت جلدی بہتر ہوتی ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس سے پرہیز کریں۔ چائے کا زیادہ استعمال بینائی کو متاثر کرتا ہے اور جوڑوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین اور فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کے وقت گوبھی کھانے سے پرہیز کریں، یہ پیٹ میں بادی ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر ہاتھوں کی رنگت کالی ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کے چھلکے کو مسل کر رگڑیں، ہاتھوں کی رنگت صاف ہو جائے گی۔ کھجور کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتابیں پڑھنے سے یادداشت تیز اور ذہن مضبوط ہوتا ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اپنی خوراک میں سبزیوں اور ڈرائی فروٹ کو لازمی شامل کریں۔ انشاءاللہ کمر کے درد میں بہتری آئے گی۔ بادام اور اخروٹ اور کاجو کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ دودھ میں چند دانے سونف ڈال کر پینے سے کئی سال تک بڑھاپے کے امراض قریب نہیں آتے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو انہیں روزانہ کھجور کھانی چاہیے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت اپنائیں، اس سے کمر کے مہرے صحت مند رہتے ہیں۔ خشک میوہ کھانے سے دماغ تیز اور یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ جو لوگ روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ کینسر سے محفوظ رہتے ہیں۔ بچوں کے قد بڑھانے کے لیے انہیں سنگھاڑے کھلائیں، کیونکہ ان میں قد بڑھانے والے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ روزانہ 15 منٹ کی واک ڈپریشن کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ سوچنے والا انسان اکثر ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے۔ جگہ جگہ مکڑی کے جالے لگ جانا کالے جادو کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان پر سرسوں کا تیل لگا دیں تو 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں اور بعد میں گرم پانی پئیں، بے حد مفید ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو تو کھانے کے بعد ایک چھوٹی الائچی منہ میں ڈال لیں، افاقہ ہوگا۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگتا ہے۔ صبح اٹھ کر بالوں میں فوری ہیئر براش کریں، اس سے خون کی روانی بہتر ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں کم ہیئر براش کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 سے زیادہ کیلے کھانے سے دل کی نالیاں بند ہو سکتی ہے۔ مچھلی کو بھون کر کھانے سے چہرے پر جھریاں کم ہو جاتی ہیں اور چہرہ صاف نظر آتا ہے۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے پر سرخ دانے نکل آئیں تو ان پر کچا دودھ لگائیں، دانے صاف ہو جائیں گے۔ تیز روشنی میں کتاب پڑھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال جسم میں الرجی پیدا کرتا ہے، اس لیے اعتدال ضروری ہے۔ توری کے چھلکوں میں فائبر اور پوٹاشیم اور وٹامن سی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جو صحت کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے۔ روزانہ غسل کرنے کی عادت اپنائیں، اس سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ کھیرے کے بیجوں میں خون جمانے اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے والے اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ کھیرے کے اجزاء بالوں اور ناخنوں کو طاقت بخشتے ہیں۔ رنگت نکھارنے کے لیے 1 چمچ دودھ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ لیموں کا رس مکس کر کے چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔
سفید آٹا معدے کے مسائل اور انتڑیوں کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے اس کا کم استعمال کریں۔ جسم میں طاقت پیدا کرنے کے لیے صبح گھاس پر ننگے پاؤں چلیں۔ ناریل کے تیل سے پاؤں کا مساج کریں اور چمڑے کے جوتے پہنیں۔ اس سے بار بار پیشاب کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ دل کے امراض اور نظر کی کمزوری، جگر اور گردوں کے مسائل کے لیے بلڈ پریشر ایک خطرناک بیماری ہے جو ان امراض کا سبب بن سکتی ہے۔ نزلہ زکام کی صورت میں گھبرائیں نہیں، یہ 3 دن میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نزلہ زکام کے دوران بھاپ یعنی سٹیم لینا بہترین علاج ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 2 عدد ہرڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں، جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی۔ بغیر ورزش اور بغیر سخت ڈائٹ کے اگر موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو صبح نہار پیٹ لیمو پانی پیا کریں۔ چائے کا زیادہ استعمال جلد کی رنگت کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ روزانہ کی غذا میں کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت فائدہ مند ہے۔ پیاز کو پیس کر پیسٹ بنائیں اور سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد شیمپو سے دھو لیں۔ مسلسل استعمال سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ کمزور لوگ نہار پیٹ انار کھائیں، 2 ہفتوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔ سوتے ہوئے نیند میں آم دیکھنا بیٹے کی پیدائش اور خوشی ملنے کی علامت ہے۔ کھیرے کا جوس پینے سے چند دنوں میں موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 60 گرام میتھی دانہ پانی میں 10 گھنٹے کے لیے بھگو کر پی لیں۔ 1 ہفتے میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ سونف اور کلونجی اور دار چینی کو برابر مقدار میں لے کر اس کا سفوف بنائیں۔ روزانہ صبح نہار 1 چائے کا چمچ یہ سفوف نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ ٹوٹکا شوگر کی زیادتی کو قابو میں لانے کے ساتھ ساتھ جسمانی سوزش کو بھی کم کرتا ہے اور قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کے مسئلے سے آرام آتا ہے۔ غلطی کر کے اس کا اعتراف نہ کرنا مکمل غلطی کے برابر ہے۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چاول کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیں، اس سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن لگ جاتے ہیں۔ سونف کا استعمال سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ سوتے ہوئے نیند میں نکاح کرنا مال و دولت ملنے کی نشانی ہے۔ جو لوگ کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں ان کی سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال زیادہ گرنے لگتے ہیں۔ ہری بھری گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جو بچہ بچپن میں زور زور سے روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر بہت زیادہ ہنستا ہے۔ جو بچہ مٹی اور پتھر زیادہ کھاتا ہے وہ بڑا ہو کر خاموش اور شرمیلا بن جاتا ہے۔ جو بچہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کو چوستا ہے وہ بڑا ہو کر ذہین ہوتا ہے۔ جو بچہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو چوستا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا موڈ بہت اچھا ہے۔ بچہ اگر دائیں آنکھ بند کر کے اور دونوں آنکھیں بند کر کے روتا ہے تو یہ قبض کی شکایت کی علامت ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی کم روتا ہے ایسا بچہ بڑا ہو کر بہادر اور نڈر ہوتا ہے۔ جو بچہ زیادہ گرتا ہے وہ بڑا ہو کر چالاک، ہوشیار اور سمجھدار ہوتا ہے۔ تھوڑا سا چلنے اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہو تو ناف میں روزانہ تھوڑا سا تیل لگائیں اور رات کو سوتے وقت پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان بھی تیل لگائیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ جسم میں گرمی ہو، پاؤں جلتے ہوں اور چہرے سے غیر ضروری بالوں کا قدرتی طور پر خاتمہ چاہتے ہیں تو ناف میں تیل لگانے کا ٹوٹکا کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے آزمائیں۔ انشاءاللہ نفع ہوگا۔ یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔